بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان ایم عالم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ گفتگو سن رہے تھے پچھلے پروگرام میں اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج اور زوال۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھے ہمارے معزز مہمان جناب فرید ملک، اور ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں ہماری بات ختم ہوئی تھی جہاں وہیں سے پھر یہ سلسلہ جوڑا جاتا ہے۔ جناب ملک صاحب، جناب عبد الرحمن الثانی کی موت کے بعد پھر الحکم ثانی آئے، جی ہاں، ان کا دور کیسا تھا اور ان کی اولاد کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ اور وہ سنے کہ بڑے اسکالر آدمی تھے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری تاریخ میں جس کو آپ مسلم اسپین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ شخص وہ تھے کہ جو کہ بہت بڑے عالم تھے، اچھا، اور ان کا دنیاوی نالج بھی بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ چونکہ ایک تو ان کو وقت مل گیا تھا، کیونکہ جب وہ بادشاہت ملی اس وقت ان کی عمر 48 ایئرس تھی، ٹھیک ہے، اور یہ سارا وقت جو ہے وہ اپنے چونکہ باپ کے اس دور میں ان کے والد عبد الرحمن الناصر جو تھے، انہوں نے کافی فتوحات کی تھیں، مدینہ الزہراء میں بھی وہ کافی بزی رہے تھے، اور سارا نظم نسق جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے، لہٰذا ان کو ٹائم مل گیا اور انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ تعلیم و تدریج میں صرف کیا۔ ٹھیک ہے، ان کا بہت بڑا نالج تھا، اور ان کا ایک عمل یہ تھا کہ ہر ملک میں یہ اپنے سفیر بھیجتے تھے، اپنے لوگ بھیجتے تھے، قاصد، ٹھیک ہے، اور وہ یہ وہاں پر منادی کراتے تھے کہ اگر کوئی لکھنے والا ہے، کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو ہم سے پیشگی پیسہ لے لے، اور اس کی پہلی کاپی جو ہے وہ ہمارے خلیفہ کو ملنی چاہیے۔ کیا بات ہے! تو انہوں نے الجبرا، جیومیٹری، سائنس، اسپیشلی سائنس پہ بہت بڑا مواد تھا ان کے پاس۔ سملرلی جو دینی علم تھا، اس کے اوپر بھی، تفسیروں کے اوپر بھی کافی مواد تھا، اور یہ بات کنفرمڈ ہے کہ ان کی لائبریری میں، جو ان کی اپنی ذاتی الزہراء میں لائبریری تھی، اس میں 400,000 بکس تھیں۔ 400,000! وہ 400,000 ساری پڑھی بھی تھی؟ اور ان کے موسٹلی ان کے اوپر بکس کے حاشیے لکھے ہوئے تھے، اللہ! حاشیوں پہ ان کے کمنٹس لکھے ہوئے تھے، اور اس عرصے میں جب ان کی دور دور چرچا ہوا کہ وہ تو کتابیں منگاتے ہیں، اور وہ ایکچوئل پیشگی پہلے پیسہ دے دیتے تھے کہ اس کی پہلی کاپی جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے، اور ہر ملک سے ان کے پاس کاپیاں آ رہی تھیں۔ ان کے دور میں کوئی تقریباً 1000 جو تھے وہ کتب نویس تھے، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کیلوگرافرز۔ ٹھیک ہے، وہ کیلوگرافر جو تھے وہ ہر وقت بزی رہتے تھے اس بات میں، وہ کتابوں کی نقل کرتے رہتے تھے، اور ان کتابوں کی نقلیں جو ہیں وہ جو پورے ملک میں لائبریریز تھیں ان کو بیچتے رہتے تھے، اچھا، تاکہ ان میں اضافہ ہو، لوگ پڑھیں اور علم میں اضافہ ہو۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا وقت انہوں نے اتنا صرف کیا کہ جو کرسچن اسٹیٹس تھیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی طالب علم قسم کا بادشاہ ہے، لہذا اب قبضہ کیا جائے۔ تو انہوں نے چاروں طرف سے حملے شروع کر دیے، اور کافی اس میں وہاں پر گڑبڑ مچی۔ تو الحکم نے یہ اعلان کیا کہ اب کتابیں بند، اور ہم نے سپاہی بن کے باہر نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے خود ہتھیار سنبھالے، اور ایک جرنیل کی طرح اس نے کہا کہ میں عالم ہوں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ جرنیل بھی ہوں، سپاہی بھی ہوں۔ صحیح، اور وہ خود گئے، اور انہوں نے جس جگہ ناربون اور کاسٹائل اور یہ جن ریاستوں نے وہاں پر ان کے خلاف کاروائیاں کی تھیں، وہاں پر انہوں نے وہ خود گئے اور ان کو دوبارہ شکست دی، اور ان سے لگان وصول کیا، خراج وصول کیا، اور جب واپس آئے تو ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب پھر کتابیں کھولنے کا وقت ہے، اچھا، اب پھر کتابوں میں بزی ہو جاؤ۔ تو وہ صحیح، پھر اپنی کتابوں میں بزی ہو گئے۔ تو وہ نہ صرف عالم تھے ٹھیک ہے، بلکہ اچھے جرنیل بھی تھے، لیکن ان کو ٹائم بہت کم ملا۔ اچھا، 48 ایئرس کی ایج میں، مطلب ان کے پاس مسند نشین ہوئے، تخت نشین ہوئے، ہاں، تخت نشین ہوئے، خلافت ملی ان کو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے ہارڈلی ان کے پاس کوئی 10 سال تھے، اچھا، 10-12 سال تھے، لیکن یہ سارا عرصہ جتنا بھی تھا وہ ان کے علم میں
سارا گزرا. اور ان کا جو دور تھا مطلب خلافت کا یا بادشاہت کا، اس میں بھی ان کا اکثر ٹائم جو تھا وہ علم کی کے حاصل کرنے میں گزرا ہے. اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملک کے ہر حصے سے، دوسرے دنیا کے ہر حصے سے بکس منگوائی، ان کا ترجمہ کرایا. اچھا. اور پھر اس کا ترجمہ لگانے کے بعد ان کو لکھوایا اور دوسری اپنے ملک کی لائبریری میں ان کو بھیجا. کیا بات ہے. ان کی پھر اولاد میں سے کون آگے آیا؟ ان کے اولاد سے پہلے یہ تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ انہوں نے کوئی تقریباً 20 کے قریب یونیورسٹیز انہوں نے خود قائم کی. اچھا. اور ان میں بڑے بڑے اچھے وہاں پر ادیب تھے، عالم تھے دنیاوی لحاظ سے. نہ صرف یہ ہے کہ مطلب دین کا علم تو چلتے ہی رہا تھا، اور انہوں نے مشت کرتوہ کی بھی توسیع کی، لیکن اس میں یہ کچھ چند جو لوگ تھے وہ بہت اچھے بڑے بڑے عالم تھے. اس میں ابن کوتیہ ایک نام آتا ہے، اچھا. ایک بغدادی تھے، اور اس کے علاوہ ایک دو نام اور بھی آتے ہیں کہ جو بڑے مشہور وہاں پر عالم تھے. تو ان کے زمانے میں تمام اسٹوڈنٹ جو یورپ سے جاتے تھے سارے، وہ سب یہ کہلاتے تھے کہ وہ الحکم ثانی کے وہ مہمان ہیں. ان کے سارے اخراجات وہ حکومت برداشت کرتی تھی. اچھا. ان کی تعلیم کے، ان کے رہائش کے سب. اور انہیں کہا جاتا تھا کہ تم تعلیم حاصل کر کے دوسرے ملکوں، اپنے ملکوں میں جاؤ اور وہاں پر علم کی روشنی کرو. کیا بات ہے. تو اس انداز سے انہوں نے حکومت کی ہے. اور وہاں پر ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد الرحمن تھے اور دوسرے ہشام. ان کے بھی ان کے 2 بیٹے تھے، عبد الرحمن اور ہشام. ہشام. عبد الرحمن کی تو ان کی آخری عمر میں عبد الرحمن کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ابھی وہ بادشاہ تھے یا خلیفہ تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو چھوٹا بچہ جو تھا وہ ہشام رہ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہشام کی عمر وہ کم عمر تھا، تقریباً 10 سال کی عمر میں تھا. تو اب یہ ہے کہ وہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ اب حکمران کون بنے گا، خلیفہ یا بادشاہ کون بنے گا. تو وہاں پر پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کے لیے کوئی سرپرست یا گارڈین جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے اور وہ ان کے نام پر حکومت کرے. تو اس عرصے میں ایک اور شخصیت ابھری جس کو ہم ابھی ابو عامر کہتے ہیں، محمد بن ابی عامر. محمد بن ابی عامر. ٹھیک ہے. یہ کون تھے؟ یہ محمد بن ابی عامر جو تھے، یہ ان کے والدین جو تھے وہ، ان کے والد صاحب جو تھے وہ کافی عالم تھے. اور ان کی جو بزرگ تھے وہ طارق بن زیاد کے ساتھ پہلا وفد آیا تھا اس کے ساتھ وہ آئے تھے. پہلا مارکا جو ہوا تھا. پہلا مارکا ہوا تھا. تو اس خاندان سے ان کا تعلق تھا. یہ خود بھی کافی ان کی تعلیم وغیرہ تھی. ٹھیک ہے. لیکن ان کا جو کردار، ان کا جو رول شروع ہوا ہے وہ محل کے سامنے بیٹھ کے یہ عرضیاں لکھتے تھے. یعنی مدینہ تو زہرا کے سامنے؟ ہاں، مدینہ زہرا کے سامنے جو پیلس بنایا تھا. پیلس. ٹھیک ہے. پیلس کے سامنے ایک چبوترے پہ یہ بیٹھ کے عرضیاں لکھتے تھے. اور جو لوگ آتے تھے وہ ان سے بادشاہ کے نام پر یا خلیفہ کے نام پہ جو بھی ان کی فریاد ہوا کرتی اس کو اپلیکیشن کے طور پہ اپلیکیشن طور پہ یہ لکھ کے ان سے پیسے چارج کرتے تھے. ٹھیک. تو اس عرصے میں وہاں کے جو ایک جج تھے قاضی سلیم، تو ان پہ نظر پڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا کیپیبل نظر آتا ہے. تو انہوں نے ان کو اپنے دفتر میں ملازم رکھ لیا. اچھا. تو وہاں ملازمت سے وہاں پر انہوں نے اپنے کارنامے دکھائے. اور حتیٰ کہ قاضی صاحب نے ان کو جو ملک کا وزیر اعظم تھا مصفی کے ساتھ ان کا تعارف یہ مصفی ہے مشفی ہے؟ سواد سے مصفی. اور غالب بھی کوئی تھا وہ آگے آئے گا. اچھا ٹھیک. تو مصفی جو تھے یہ اس وقت پرائم منسٹر تھے. تو انہوں نے اس کے ساتھ ان کا تعارف کرایا. اور پھر مصفی نے اس عرصے میں ان کے بیٹے تھے ہشام، ان کی ایجوکیشن کے لیے اور ان کی نگہداشت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ایک نہایت ہی اچھے عالم اور نگران کی ضرورت پڑی. ٹھیک ہے. تو ان کی ماں جو تھی وہ ملکہ صبا تھی، کوئین صبا. تو انہوں نے سب کے انٹرویوز لینے تھے. تو سب لوگ جو وہ آئے
تو انہوں نے وہ سب کو دیکھا اور بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی تعلیمی تربیت آپ نے کرنی ہے، اور وہ اس طرح سے ہو کہ آئندہ چل کے اس نے جانشین بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے۔ تو ان میں محمد ابن ابی عامر بھی گئے۔ اچھا، تو گفتگو کے دوران میں ملکہ صبح جو تھیں ان کو یہ نوجوان کافی پسند آئے، ان کی گفتگو وغیرہ سن کے، اور کچھ قاضی سلیم نے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ بھئی یہ اچھے انسان ہیں، تو انہوں نے ان کو حشام کی تعلیم کے لیے منتخب کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو حشام کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ ملکہ صبح سے بہت اچھے ہو گئے، اور انہوں نے بعد میں ان کو یہ سوچا کہ ٹکسال ان دنوں میں ایک ٹکسال کے مینیجر کی ضرورت تھی، اچھا، جو کرنسی چھاپنے کے لیے ٹکسال جو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم مصطفی سے مشورہ کر کے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ محمد بن نبی عامر کو ٹکسال کا مینیجر بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں سے ان کا رائز جو ہے وہ بڑا ریپڈ رائز ہوا ہے، اچھا، کیونکہ جو ٹکسال میں یہ پیسہ جو بنتا تھا، سکے بنتے تھے، ڈھلتے تھے، تو انہوں نے سب لوگوں کو اوبلائج کیا، مطلب کہ وہ غلط طریقے سے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ پیسہ تھا وہ کچھ تھوڑا بہت زیادہ بھی یہ منٹ کر سکتے تھے، اور کچھ دوسرے طور طریقے بھی کہ یہ مینیجر ہیں ٹکسال کے، انہوں نے اپنے تعلقات بڑھا لیے اور کافی اوبلائج ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ملکہ کے اکاؤنٹس جو آتے تھے، جو ان کا وظیفہ تھا اور جو چیزیں تھیں وہ سب ان کے پاس آتی تھیں، اور حشام جو ولیعہد تھے ان کے بھی سارا اس کا حساب جو ان کے پاس آتا تھا، لیکن ان دونوں اکاؤنٹس میں کی سیپریشن کے لیے، علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے، اور اس میں تفصیل کہ کتنا پیسہ آیا ہے اور کہاں خرچ ہوا ہے، وہ ایک اسٹیٹ مینیجر کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، تو ملکہ صبح نے یہ کہا کہ بھئی محمد بن نبی عامر کو جی، حشام کی اسٹیٹ کا مینیجر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میری اسٹیٹ ہے، جو میری اپنی جائیداد ہے، اس کو بھی مینیج یہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر ان دونوں کی اسٹیٹ کو مینیج کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو آمدنی ان کو پہلے آتی تھی اس سے دگنی آمدنی شروع ہو گئی، اور اس سے ان کا وقار اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، اب مصطفی جو تھے وہ ان کو انٹروڈیوس تو مطلب ان کو لے آئے تھے، لیکن اب ان میں جیلسی شروع ہو گئی ٹھیک ہے، کہ اب یہ ملکہ صبا کے قریب زیادہ ہو گئے ہیں۔ قریب زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ اسپین کی پوری تاریخ جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ جیلسی کا عنصر بہت زیادہ آپس میں ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کیا جائے کہ اس کو ملکہ سے دور رکھا جائے، اور ملکہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹکسال پہ نظر رکھے، اگر یہ ٹکسال سے ہٹ گیا اور کوئی اور آدمی آ گیا یا مصطفی کے ہاتھ میں آ گیا تو کافی پریشانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ نہیں چاہتی تھی، ملکہ صبا نہیں چاہتی تھی کہ بھئی یہ یہاں سے چلا جائے، ٹھیک ہے، لیکن مصطفی نے بڑے طریقے سے افریقہ میں جو فوج کو متعین کیا گیا تھا بارڈر پہ، تو ان کو لک آفٹر کرنے کے وہ کچھ ریبل اس میں پیدا ہو رہے تھے، تو مصطفی نے ملکہ صبا سے کہا کہ اس بندے کو وہاں بھجوائے، یہ اس کو بھجوایا جائے، چونکہ یہ بڑا ٹیکٹفل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان سے بات کر کے یہ معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو ملکہ صبا جو ہیں وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئیں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹیکٹفل تو ہے، اس کو بھیجو اور شاید معاملات کو ٹھیک کر دے، ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئے تو پھر تم چلے جانا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ خود ہی ٹھیک کر لے گا۔ تو اس صورت میں یہ محمد بن نبی عامر جو ہیں وہ وہاں پہنچے، اور وہ وہاں پر 3-4 جو جرنیل تھے ان کی آپس میں رکابت چلتی تھی کہ بھائی لیڈر کون ہو، یعنی وہاں پر پورے اسپین میں لیڈرشپ پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ بھئی آگے کون آئے گا، لیڈ کون کرے گا، اور وہاں سے جیلسی شروع ہو جاتی تھی، اور پھر عمارت بھی اور لائبریریز بھی وہ سب ان کے عطاب کا نشانہ بنتی تھیں۔ سب سے پہلے وہ لائبریری کو جلاؤ، محل کو جلاؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اس میں یہ نا کہ وہ جو ان کا تھا کہ تاؤس اور باب کا چکر آ گیا، تکبیر و ثنا جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی تھی،
اور طاؤس و رباب کے چکر میں سب لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی، ان کی زندگی کا جو رخ تھا اس میں خوشحالی نے ایک نیا رنگ پیدا کر دیا تھا۔ اب وہ عرب نہیں رہے تھے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا جو رخ تھا وہ نہایت ہی ماڈرن طریقے سے، یعنی وہ بڑا تعیش سے بھرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے ہر گھر میں، چونکہ الحکم تھے اس وقت، الحکم کے زمانے میں یہ شروع ہوا کہ ہر گھر میں 2-3 ہزار کتابیں لائبریری تھیں، چاہے وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن دوسروں پر رعب جمانے کے لیے کہ بھئی ہم بھی بہت عالم فاضل ہیں اور ہمارے پاس کتابیں ہیں، صحیح ہے، تو ہر گھر میں لائبریری ہوتی تھی اور اس میں ریفرنس لائبریری موجود ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا واقع ہوا تھا کہ الحکم جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک کتاب کی ضرورت تھی، تو وہ کتاب میں اس کی قیمت بڑھتی گئی، تو ایک اور وہاں پر جو اچھے خاصے مطلب مالدار آدمی تھے، انہوں نے اس کی دگنی قیمت کہا کہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اچھا، تو الحکم کی طرف سے گیا ایک کاسد گیا، اس نے کہا اس کی قیمت اور بھی بڑھ سکتی ہے اور اس کی رائل لائبریری میں اس کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی قیمت کم کرو، ٹھیک ہے، ورنہ ہم ویسے بھی لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا، تو وہ کتاب جو ہے وہ پھر الحکم کے پاس پہنچ گئی۔ تو اس طرح سے مطلب محمد بن نبی عمر جو تھے وہ بھی، ان کو بھی تعلیم کا کافی شوق تھا، لیکن وہ جب ان کو افریقہ بھیجا گیا تو وہاں پر جو 4 جرنیل تھے ان کی آپس میں کافی چپکرش تھی۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا، جو ایکچوئل چیف تھا اس کی وہ بات نہیں سنتے تھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال انہوں نے وہاں پر کافی بڑی ضیافت کا بندوبست کیا، سب کو بلایا اچھا، اور ایک دوسرے کے بیک سائڈ پہ نا اس کی تعریف کی، اور دوسرے کہا کہ یہ تو تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرے کو بلایا، یعنی انڈیویجول طور پہ اس نے سب کو مطمئن کر کے، تو اس نے کہا کہ یہ جو جنرل، جو آلریڈی جنرل تھا، وہ کہتا ہے وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے، تو آپ جو ہے ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ اس نے ودن فیو ویکس جو ہیں وہاں کے حالات کے بہتر کر دیے۔ کیا بات ہے، اس کے بعد مصفی کو بلایا گیا۔ مصفی جب وہاں گیا تو بڑا حیران ہوا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ان سے خود بات کر چکا تھا، لیکن وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس سے محمد بن نبی عامر کا وقار اور بڑھ گیا، صحیح، اور جب وہ واپس آیا تو ملکہ سبا نے بہت اپریشیٹ کیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ ہے کہ اس کی اور پروموشن کی جائے، ٹھیک ہے، لہذا اس نے ٹیکسال اور دوسرے اس کے علاوہ بھی جو کچھ اور محکمے بھی دے دی، محکمے جو ان کے سپرد کر دیے۔ تو اس وقت بربر میں کی جو فوج تھی ان کا جو سپہ سالار تھا وہ غالب تھا۔ اچھا، غالب غالب کا یہاں رول یہاں شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب غالب آیا تو مصفی کو یہ بات بڑی کھلتی تھی کہ یہ غالب جو ہے یہاں آیا، اس کو کس طرح سے دور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو کسی اور دوسرے بارڈر پہ بھیج دیا، فرانس کے اس طرف جو بارڈر لگتے تھے ٹھیک ہے، وہاں بھیج دیا، اور کوشش اس کی یہ تھی کہ غالب ادھر نہ آ سکے۔ لیکن درمیان میں ایک چیز اور ڈیولپ ہوئی کہ مصفی محمد بن نبی عامر کی شادی کسی اور جگہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کی بیٹی تھی اپنی، لیکن ادھر غالب کی بیٹی بھی جوان تھی۔ ٹھیک ہے، تو ملکہ صبح جو تھی وہ اس بات میں وہ نہیں چاہتی تھیں کہ مصفی کے پاس زیادہ اختیارات آ جائیں۔ پرائم منسٹر تھا، لیکن وہ چاہتی کہ زیادہ اختیارات جو ہیں وہ محمد بن نبی عامر کو ملیں۔ ٹھیک ہے، تو اس عرصے میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایکچوئل غالب ہو گیا، اچھا، ٹھیک ہے، غالب آ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ جب واپس آیا تو اس نے کہا جی اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ میں ان دونوں کو کنٹرول کروں گا، اچھا، محمد بن نبی عامر کو بھی اور مصفی، مصفی یہ میرے دونوں میرے ماتحت ہوں گے۔ آئی وڈ بی انچارج، وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ ٹیکسٹائل کا دوسرا جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا مینیجر ہوگا، لیکن آئی وڈ بی دا سپروائزر، میری بات ان کو سننی پڑے گی۔ تو اس عرصے میں ملکہ صبح نے غالب کی بیٹی جو تھی اس کے ساتھ محمد بن نبی عامر کی، ہاں بات چلائی، ٹھیک ہے، اور وہاں ان کی شادی ہو گئی۔ ٹھیک ہے،
بعد میں پھر ایک سٹیج پہ آ کے غالب کی اور محمد بن ابی عامر کی آپس میں تعلقات کافی خراب ہو گئے. اچھا. اور مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ وہ محمد بن عامر نے غالب کو طریقے سے ایک فوجی مہم پہ بھیج دیا. ٹھیک. اور وہاں جا کے اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا. اچھا. تو اس کے لیے پھر محمد بن ابی عامر جو ہیں وہ وہاں گئے. ایکچولی جھڑپ بھی ہوئی اور جھڑپ میں غالب نے اس پہ مطلب حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گیا. اور بعد میں جب یہ واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کے بابا نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی. تو اس سے اس نے شکایت کی، لیکن اس نے کہا نہیں، اب یہ دنیا میں تو چلتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ شکر کرو کہ تم بچ گئے اور تم واپس آ گئے ہو. تو اس انداز سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اب سلسلہ یہ تھا کہ غالب تو سین سے ہٹ گیا، اب مصفی تھا. اب مصفی کو ہٹانے کے لیے ملکہ صبا اور محمد بن ابی عامر کی آپس میں گفتگو ہوئی. محمد بن ابی عامر جو تھا یہ ملکہ صبا کو اپنے ساری چیزیں جو ہیں، پیسے کا حساب، دوسرے ملک کی نظم و نسق کا حساب، یہ رپورٹ اپنی جو ہے ہر صبح دینے کے لیے جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر یہ طے ہوا کہ مصفی کو کنارے سے ہٹا دیا جائے، پرے کر دیا جائے، اور اس پہ مطلب ہے کہ اس کا منصب جو ہے وہ محمد بن ابی عامر سنبھال لیں. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو کسی اور جگہ چینج کرتے ہیں، تو اس عرصے میں آپ کی عدم موجودگی میں محمد بن عامر جو ہیں وہ آپ والے منصب پر وہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور امور چلائیں گے. ہاں، امور چلائیں گے. اصل میں کچھ شکایات بھی آ رہی تھیں کہ انہوں نے رشوت لی تھی، انہوں نے کچھ پیسے لوگوں کے کھائے تھے، ان کے بیٹے نے بھی ایسی حرکتیں کی تھیں. تو محمد بن ابی عامر جب وہاں بیٹھے تو انہوں نے فوری طور پہ انکوائری شروع کر دی اس کی، اور انکوائری میں جو ہے وہ فراڈ ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو جیل بھیج دیا. جیل بھیج کر ان کی خلاصی ہو گئی. اب انہوں نے اپنا پروگرام بنایا کہ اب میں دوسرے جو اسٹیٹس ہیں، کرسچن اسٹیٹس ہیں، اب میں ان کے لیے باہر نکلوں گا. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ فرانس چلے گئے. فرانس کے اس پہ وہ پھر ٹالوس سے بھی بہت آگے نکل گئے. اور جب وہ واپس آئے تو ایک مقام تھا جلیقہ، یہ ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر جا کے یہ پہنچے وہاں تک، اور وہاں ایک بزرگ کی حواری، ایک بزرگ تھے وہاں کی، خانقاہ تھی وہاں پر ان کی. تو وہاں خانقاہ پر انہوں نے نماز پڑھی، اور وہاں پر 2 سپاہی جو ہیں اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے مقرر کی، متعین کی. ٹھیک ہے. وہ جگہ تھی جلیقہ. ٹھیک ہے. یہ جلیقہ ہے وہاں پر. تو وہاں پر ابن حواری کی خانقاہ تھی بہت پرانے زمانے سے. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد کے زمانے سے وہ چلی آ رہی تھی. بہرحال اس کی انہوں نے مرمت کرائی، اور وہاں پر 2 جو ہیں وہ گارڈین سینٹینل جو ہیں وہ مقرر کیے، اور واپس انہی راستے سے واپس آئے. اور اب جب یہ واپس آئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور چونکہ وہ بہت بڑی فتح تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ کرانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ پرائم منسٹر سے بادشاہ بن گئے. ٹھیک ہے. اور حشام بھی خود باہر نکل کے استقبال کیا تھا. اب حشام کی عمر جو ہے تقریباً 16 سال کی تھی، کوئی 16-17 سال کی تھی. تو اس نے بھی کہا کہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، یہ ہے کہ آپ میری طرف سے آپ اس کو مینیج کریں، اور جو بھی آپ کو پرابلم ہو آپ میرے ساتھ آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے. تو میں اس پہ سائن کر دیا کروں گا. تو اس طرح سے ان کی پاور میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ یہ پاورفل بادشاہ بن گئے. اچھا. بادشاہ بن گئی. ٹھیک ہے. تو ایک چٹھی رسان سے انہوں نے ترقی کرتے کرتے یہ ملک کے بادشاہ بن گئے. کیا بات. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کاسٹائل اور لیون اور ان پہ پھر حملہ کیا، نوار پہ حملہ کیا. اچھا. اور ان کو اپنے ماتحت کیا. انہوں نے کہا کہ خبردار تم نے
اگر کسی طرح سے بھی اسپیشلی لیون پہ ہے، کیونکہ لیون جو تھا وہ ہمیشہ جس کی ایزابیلا جو ہے بعد میں ٹھیک ہے، وہ بنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے ان کو کافی مطلب جھڑپیں کیں اور اپنے جو بھی حملے ہوتے تھے اس میں انہوں نے کافی، یہ یہاں پر زیادہ کلیئر ہے، یہ کاسٹائل ہے ٹھیک ہے، اور یہ لیون ہے صحیح، اور یہ جو ہے نوار ہے، تو ان میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ گئے اور اپنا دبدبہ قائم کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پہلی دفعہ یہ برشلونہ یا جس کو ہم بارسلونا کہتے ہیں وہاں تک گئے اور پھر وہاں سے یہ فرانس کی سرحد میں داخل ہوئے اور بارسلونا کو انہوں نے اپنی مملکت میں اسپین میں شامل کر لیا، ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھا۔ یہیں سے بات پھر شروع کریں گے۔ ناظرین، ہم بارسلونا تک تو پہنچ چکے ہیں اور محمد بن ابی عامر کی اب بات چل رہی ہے کہ کس طرح وہ ایک اپلیکیشن لکھنے کا کام کرتے کرتے ایک بادشاہ بنے اور بڑے مضبوط بادشاہ بنے۔ یہیں سے ہم بات دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، بہت خوبصورت انداز سے یہ بات جاری ہے، اور تو اس وقت ہمارا جو آج کا یہ پروگرام ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ۔ ہم اس تاریخ کے جو باقی لمحات، واقعات اور وہاں کے جو جذبات تھے اور پھر وہاں کے جو حالات تھے اس پر مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس پروگرام میں اپنے میزبان ایم ایم عالم کو، اپنے مہمان جناب فرید ملک صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔